أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تو ہم اس آج کی جو عبارت ہے اس پہ غور کریں گے. آپ نے نوٹ کیا اس میں ہا 2-3 آئیں، اور اس سے پہلے جو ہم پریکٹس کرتے تھے ہا حکم والی، وہ ہم نے سمجھا تھا کہ وہ وسط حلق سے نکلے گی، جیسے ہا. اور اس میں ہم نے پریکٹس کی تھی الحمدللہ رب العالمین. آج کے سبق میں ہم ایک اور ہا جو آنکھوں والی ہا ہوتی ہے اس کا مخرج ہے سینہ، یا حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف کھلتا ہے، تو وہ آسان ہے پکارنا اس کو ہا. تو اب تجوید کے حوالے سے ہمیں ڈفرینشیٹ یہ کرنا ہے کہ ہا کو ہا پڑھا جائے حکم والی، حق، الحمدللہ، الرحمن، الرحیم، یہ ہا صحیح ادا ہو. اور دوسری ہا جو ہے وہ بھی ہمیں موازنے میں ہمارے علم میں ہو کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. وہ ہا جیسے یہاں آیا کلاہما، اب اس کو حلق میں نہیں لے کے جانا. تکلہما ولا تنہرہما، تنہر یہ سینے سے آواز آ رہی ہے، اگر اس کو وہ ہا پڑھ لیا جائے تو ہو جائے گا تنہر، یہ غلط ہو جائے گا. تو خیال یہ رکھنا ہے کہ آنکھوں والی ہا وہ حکم والی ہا نہ پڑی جائے، اور وہ ہا جو ہے وہ ہا نہ پڑی جائے. یہ ہم نے تجوید میں اتنی سی بات سیکھی ہے، اور اسی پہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں. جتنے بھی ہمارے اسباق چل رہے ہیں ہمارے پیش نظر دونوں ہا کو صحیح ادائیگی ہمارے سامنے ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو بھی ٹیکسٹ پڑھا جائے تو اس کا خیال رکھا جائے کہ ہا بھی صحیح ادا ہو اور ہا بھی صحیح ادا ہو، اور دونوں میں آپ واضح فرق بھی محسوس کریں. ایک بات تو یہ ہوگی تجوید کے حوالے سے. اب آتے ہیں اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے. اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور حکم فرمایا آپ کے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ عبادت کرو بجز اس کے، یعنی اسی کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ پہنچ جائے بڑھاپے کو تیری زندگی میں. اما یبلغن عندک، عندک یعنی تیرے پاس، کبر کو پہنچ جائیں بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں ہی آپ کی زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں. فلا تقل لہما، تو انہیں اف تک نہ کہو. ہما جہاں بھی آئے گا دونوں کو اف تک نہ کہو. افن، اب اف کیا ہے؟ ذرا سی ناگواری کسی بات پہ اس کا اظہار کرنا اپنے جسمانی حرکت سے، اپنے چہرے کے تاثرات سے، یا زبان سے کچھ کہہ کے، یہ اس اف میں آئے گا. ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکو. وقل لہما، اور کہو انہیں قولاً بات، کریماً جو بہت اچھی ہو، بھلی بات. یہ تو ہو گیا اس آیت کا ترجمہ. اب ہم اس آیت کے پہلے حصے پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. وہ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور حکم دیا تیرے رب نے کہ اسی کی بندگی کرو، نہ بندگی کرو مگر الا ایاہ، مگر اسی کی. یعنی شرک جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، کسی طرح کا بھی، اور بندگی صرف اسی کی. اب بندگی کے یا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اسی کی عبادت کرو، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی بندگی کرو. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی غلامی کرو.
تو اب اس میں وسیع مفہوم آ جائے گا عبادت کا، کہ ہر وقت پہلے تو یہ جانو کہ وہ چاہتا کیا ہے، اس کے حکم کو جانو، اور پھر اس پہ عمل پیرا رہو، زندگی کا ہر سانس اس کے حکم کے مطابق گزرے۔ یہ ہے بندگی کی تعریف۔ اور نماز، روزہ، حج، زکات یہ بھی بندگی کی شکلیں ہیں، عبادت کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن عام زندگی میں بھی اللہ کے حکموں کا پاس کرے، اللہ کی بات مانے، سمجھے، اور یہ سارا مفہوم بندگی میں شامل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یہاں لفظ آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، آپ کبھی غور کریں، جہاں بھی والدین کے ساتھ معاملہ کرنے کی بات آئے گی قرآن مجید میں، تو یہ احسان کا لفظ استعمال ہوگا۔ یہاں وہ ہا جس کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں وہ بھی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ایک تو اس کو پڑھنا ٹھیک ہے، احسانًا، تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی سپرلیٹو ڈگری، یعنی وہ سلوک کے اس طرح کے سلوک کے مستحق ہیں جو ایکسیلنٹ ہو۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس حصے میں اللہ جو ہمیں حکم دے رہے ہیں، یعنی زندگی کے مختلف امتحان ہیں نا جی، جیسے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اہمیت کے اعتبار سے کوئی لازمی سبجیکٹ ہوتا ہے، اور کوئی جس کو ہم مینڈیٹری کہتے ہیں، اور کوئی آپشنل ہوتا ہے کہ یہ آپ اگر اس میں پاس نہ بھی ہوں تب بھی پاس ہیں، لیکن اس پرچے میں پاس ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور بعض اوقات اہمیت کے اعتبار سے ایسا بھی ہو، اور انسٹیٹیوشن میں بھی مختلف میں، کہیں آپ دیکھتے ہیں ہمارے زمانے میں 33 نمبر والا پاس تھا، اب تھوڑا جا اسٹینڈرڈ اور بڑا تو نہیں جی 50% تو ہونے چاہیے، اب وہ سیمیسٹر سسٹم آ گیا، اس میں گریڈنگ ہو گئی اے بی سی، اس میں کہا نہیں 80% ہونے چاہیے۔ اچھا، کوئی آبجیکٹو کوشچن ہوتے ہیں تو جس کا ہاں نہ میں جواب ہوتا ہے، وہاں کہتے ہیں 100% ہی ہونے چاہیے، پاس ہونے والا وہ ہوگا جو 100% مارکس لے۔ یہ جو حکم ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس میں 100% نمبر والا پاس ہے، ایسا نہیں کہ کم ہوں تو وہ پاس ہو گیا، حالانکہ کئی معاملات میں بڑی نرمی ہوگی، تھوڑے نمبروں والے کا بھی کام چل جائے گا، لیکن یہ پرچہ ایسا ہے جس میں 100% لینے ہیں، اور یہ اکیلا پرچہ ایسا نہیں ہے، وہ عطف کے ساتھ آگے جڑا ہوا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، پتہ چلا والدین سے نیک سلوک کرنا یہ بھی وہ امتحان ہے جس میں 100% چاہیے۔ اور یہاں آگے تھوڑی سی غلطی بھی انسان سے ہوتی ہے، ویسے تو اللہ کی توحید اس پہ قائم رہنا یہ بھی مشکل کام ہے، انسان کہیں نہ کہیں کوئی شرک کا شعبہ آ جائے، لیکن والدین کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو ہمارے سامنے ہیں، اور ہم ان کی خدمت کر کے کچھ باتیں مان کے کچھ ان کے حکم کی پرواہ کر لی، کبھی نہ بھی کی، ہم سمجھتے ہیں ہم نے والدین کا بڑا احترام بھی کر لیا، اور یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، اور انسان کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ والدین ہوتے نہیں۔ اب سننے والے میرے دوست جو ہیں وہ لکی ہیں جن کے والدین ہیں، ان کے پاس ہی ابھی بھی موقع ہے کہ اس میں 100% نمبر سکور کریں، اور جن کے نہیں ہیں وہ پھر اپنے عمل کو اس طرح سے ٹھیک کریں، اچھا کریں، اپنے اعمال احسن طریقے سے کریں، اللہ کی تابعداری میں رہیں، اور قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، ان اعمال کا وہ صلہ اور ان اعمال کا جو ثواب ہے وہ اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ والدین اگر دنیا میں نہیں ہیں تو پھر ہم انہیں ایصال ثواب کرتے رہیں، لیکن وہ تب ہوگا جب انسان خود راہ راست پہ ہوگا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ تو یہ آج کا موضوع اس اعتبار سے بہت ہی اہم ہے کہ والدین کا جو مقام و مرتبہ اور جو ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے، بالکل اپنی عبادت کے ساتھ ہی اس کو جوڑ دیا، اور اکثر مقام میں آپ دیکھیں گے ایسا ہی ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا حکم دے رہا ہے اور شرک سے منع کر رہا ہے، وہیں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ والدین سے بھی اچھا سلوک کرو۔ اور وہ احسان سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اچھا سلوک وہ ہے جو ایکسیلنٹ لیول کا ہو، گویا ایسا پرچہ ہے جس میں 100% ہمیں نمبر چاہیے۔ اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اس میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کر لے، اور اس پرچے کو حل کر کے اللہ تعالیٰ کی وہ خوشنودی جو ہمیں آخرت میں نجات کا ذریعہ ہمارے لیے بن سکتی ہے وہاں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا آنا بیٹھنا
اور ہمارا یہ سمجھنا سمجھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔